الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ تفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 150 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اگلی آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: یہ انعام ایسا ہی ہے جیسا ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسرا یہ کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علیہ صاحبہ السلام کو معتدل امت قرار دے کر فرمایا، جو کہ آپ سورہ بقرہ کی پچھلی آیات 143 میں دیکھ سکتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اللہ کو تمہارے درمیان بھیج دیا جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم نے ان کے لیے مانگے تھے۔ ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے، خواہ تلاوت آیات بغیر سمجھے کی جائیں، کیونکہ قرآن کریم کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب عربی زبان سے خوب واقف تھے، انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرا آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو رسول اللہ نے تلقین فرمائی۔ اس سے صرف آپ کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنے عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ رسول اللہ نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی اور تابعین نے تبع تابعین کی، اس طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آتا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم اور احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے،
اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام ہے، اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیا ہے، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن نے یہاں فرمایا، اور ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ تفسیر عثمانی یعنی یہ اتمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسی ابتدا میں تم پر یہ اتمام نعمت اور ہدایت ہو چکی ہے کہ تم ہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو احکامات کی تبلیغ کرتا ہے، یعنی احکامات خداوندی کو سمجھاتا ہے اور تم کو بری باتوں سے پاک کرتا ہے، یعنی علماء اور عملاً تم کو کامل بنا دے، علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیات ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تفسیر عثمانی، جب ہماری طرف سے تم پر اتمام نعمت مقرر ہو چکا تو اب تم کو لازمی ہے کہ ہم کو زبان سے، دل سے، فکر سے، ہر طرح سے یاد کرو اور اطاعت کرو۔ ہم تم کو یاد کریں گے، یعنی نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوں گی۔ ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آسان قرآن، اس سورت کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کرام شروع ہوا تھا پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ جنگوں میں اپنے عزیز، رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہٰذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی مرضی پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمہ پر روئے نہیں، صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود، تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ تفسیر عثمانی، کیونکہ ذکر اور شکر اور ترک کفران جو پہلے مذکور ہوئے تمام طاعات اور منہیات شرعیہ کو محیط ہیں، جن کا انجام دینا دشوار امر ہے، اس کی سہولت کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ صبر اور صلاۃ سے مدد لو۔ ان کی مداومت سے تمام امور پر آسانی ہوگی، یعنی تمام کام تم پر آسان کر دیے جائیں گے۔ اور اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جہاد میں محنت کرو، جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ اس میں صبر اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں۔
تفسیر عثمانی یعنی جس نے اللہ کے لیے جان دی وہ اس جہان میں زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کی خبر اور ان کے زندہ ہونے کی جو کیفیت ہے وہ معلوم نہیں، اور یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ تفسیر عثمانی پہلے تو ان کا ذکر تھا جنہوں نے صبر کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا، یعنی شہداء۔ اب فرماتے ہیں کہ تمہارا علی العموم تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت میں وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا اور تمہارے صبر کو دیکھا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا کوئی آسان نہیں، اسی واسطے پہلے سے متنبع فرما دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔